ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي وفيه وان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یہ جو آپ نے سنا ہے حدیث کی 4 مشہور کتابوں میں مذکور ہے. بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل. حدیث کی ان تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. تھوڑا توجہ سے سنیے گا. کیا کچھ بیان فرمایا ہے اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کیا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے اس کے نزدیک ہوتا ہوں. یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے ویسا میں اس کے لیے ہوتا ہوں. یہاں میں ایک بات اسے بتاؤں، ویسے تفصیل زیادہ ہے. مثلا کسی بندے کو یہ گمان ہے کہ میرا بندہ میرا رب مجھے معاف فرمائے گا، یقین ہے اپنے رب کے بارے میں، تو میں اس کو معاف فرماؤں گا. وہ مجھ سے توبہ کرے گا، مغفرت طلب کرے گا، اور اس یقین کے ساتھ کہ گناہ میرا ہے تو ہونے دو، میرے رب سے بڑا گناہ نہیں ہے، میرا رب سب سے بڑا ہے، وہ مجھے معاف فرمائے گا، میں اس سے توبہ کروں گا، معافی مانگوں گا. گناہ میرا کیسا بھی ہو گیا ہے اس سے ہوا. تو میں اپنے بندے کے اس گمان کے اعتبار سے اس کے لیے ویسا ہو جاؤں گا. اور جو یہ گمان کرے گا تو مجھے معاف ہی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ میرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں، ساری دنیا جہان والوں سے کہیں گے ارے اس کا توبہ کا کیا فائدہ، اس کی نماز روزے کا کیا فائدہ، اور اسی نے قربان لیا ہے اور وہ اپنے رب سے معافی بھی نہیں مانگ رہا ہے، وہ سمجھ بھی رہا ہے کہ معاف نہیں کرے گا. تو چل کیا فائدہ، اب تجھے جس سے اپنا معافی مانگنا ہو، جس سے اپنا جس سے کچھ کرنا ہو، اپنا ویسا کر لیں. تو آپ اپنے رب سے حسن ظن رکھیے. یہ جو راتیں گزرتی ہیں اور میں آپ کو بار بار ٹارگیٹ کر رہا ہوں کہ حضرات گرامی ہمارے اور آپ کے لیے اتنے اچھے چانس، اتنے اچھے مواقع اور زندگی میں نہیں آتے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کرم فرمائی ہے، اس کا فضل اور احسان ہے کہ وہ ہمیں یہ راتیں عطا فرمائے ہوئے ہیں. ان کی آپ ناقدری مت کیجیے، ان کی پوری طریقے سے قدر کیجیے، ان راتوں کی، ان مواقع کی، اور اس وقت کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرما دیا، میں اس کو اپنے لیے کام میں لے لوں. تمام گنہگار بندوں کے لیے ایک پیغام دیا اس حدیث میں. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہلوایا، کیسے فرمایا وَإِنْ أَتَانِي شِبْرًا أَتَيْتُهُ ذِرَاعًا. میرا بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے 1 بالش پر، میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں 1 ہاتھ یعنی 1.5 فٹ مان لیں. ذراع کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں کونی تک کے اتنے حصے کو، اتنا میں اس کے پاس چل کے آتا ہوں. وہ 1 بالش میں اتنا زیادہ اس کے پاس آگے بڑھتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي ذِرَاعًا أَتَيْتُهُ بَاعًا. اور اگر میرا بندہ میری طرف کھنچتا ہے 1 ذراع، 1 ہاتھ مان لیجیے اتنا 1.5 فٹ، أَتَيْتُهُ بَاعًا، اب تو میں اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں 1 باع. 1 باع کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی جگہ کو، میں اتنا زیادہ بڑھ کے جاتا ہوں اس کی طرف. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي. اور اگر میرا بندہ میری طرف تھوڑا سا اور کوشش کرتا ہے، تھوڑا چل کر آتا ہے، مطلب اپنی کوشش کو تھوڑا بڑھاؤ. جتنا تم بڑھ کر کے جاؤ گے تو
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ میری طرف تھوڑا پیدل چل کے آتا ہے اتیتہ ہرولۃ، میں اس کے پاس سبقت کر کے تیزی سے دوڑ کے جاتا ہوں، یعنی تھوڑا تیز چال چل کے۔ مطلب یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف اس کی کوشش سے کہیں تگنا چوگنا زیادہ بڑھ کر کے لپکتا ہے جاتا ہے، پر بندے کی تھوڑی کوشش تو ہو۔ آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اپنے رب سے ہرگز مایوس مت ہو۔ مایوسی کفر ہے یہ، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے مایوس مت ہو لوگوں، ایسے بھی گناہ کر لیے ہیں، اپنے رب سے معافی تو مانگو۔ حساب و کتاب کرنے والا وہ ہوگا جب آپ سے معافی مانگی ہوگی، تو آپ کی معافی کی بنیاد آپ کے یقین اور آپ کے جذبے اور آپ کے خلوص کے اعتبار سے آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سماعت کر کے میں بات خدمت کرتا ہوں، اور صرف اس امید کے ساتھ کہ یقیناً آپ اس رات کو اپنے لیے قابل استعمال جانیں گے، قابل قدر جانیں گے، اور اس کی شب بیداری کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت ضرور طلب کیجیے گا۔ ویسے تو جو چاہے مانگے آپ، مگر میرا زور زیادہ تر آپ اللہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ہے کہ ہم سب اللہ کے گناہ گار بنتے ہیں، اور بہت زیادہ قسم کے گناہ گار ہیں، صغیرہ گناہ بھی ہے، کبیرہ گناہ بھی ہے۔ ہم پہلے اپنے گناہوں کی معافی کرا لیں اللہ تعالیٰ سے تو بہتر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہی تو بات سکھائی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب پوچھا تھا کہ میں اپنے رب سے کیا مانگوں شب قدر میں، تو کہا تھا اپنی معافی طلب کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، دوسرا معاف فرمانے والا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ بس یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے، بندے کا معاف کر دیا جانا یہ سب سے بڑی بندے کی کامیابی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دوسری حدیث کا بیان ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبدی لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، میرے بندے بات تو سن، پوری زمین بھر کے تو شاید تیری اتنی ہمت بھی یا تیری اتنی کوشش بھی نہ ہو سکے، مگر پھر بھی مان لو پوری زمین بھر تم نے گناہ کر ڈالے، ثم اتیتنی بمغفرۃ، اور پھر تم نے مجھ سے اس کی توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ گنہگار ہو گیا، اللہ بخشنے والا تو ہے، کوئی اور نہیں بخش پائے گا۔ ساری سزائیں، سارے گناہ اور سارے جرائم میرے اوپر بالکل صدق ثابت ہو گئے کہ ہاں میں گنہگار ہوں۔ میں نے خود اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا، اپنے جرائم کو سب دیکھ کر کے، پرکھ کر کے، جائزہ لے کر کے، احتساب کر کے، ہاں واقعی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میں اب تک بہت بڑا جرم مجرم بنا رہا، یہ احساس بھی کر لیا، اور اللہ اب کچھ نہیں کر پا رہا ہوں سوائے اس کے کہ تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں اور تجھ سے تیری مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اللہ تو ہی تو بخشنے والا ہے، تو ہی تو معاف کرنے والا ہے۔ انک انت الغفور الرحیم تیری صفت ہے، اور البر الرحیم تیری صفت ہے، تو معاف بھی فرماتا ہے، تو رحم بھی فرماتا ہے، تو اچھائیاں، خیر اور بھلائیاں بھی تو ہی فرماتا ہے۔ اللہ تم کے معاف فرماتا ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنے سے کہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، پوری زمین بھر، پوری روئے زمین بھر، تو نے کوئی چپا نہ چھوڑا ہو زمین کا، ہر جگہ تو نے برائیاں کی ہو، ہر جگہ خطائیں کی ہو، اور پھر ان تمام خطاؤں کی اس سے معافی مانگے، احساس پیدا کر لے اپنے اندر، اور کہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، تو لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، سب پوری زمین کے بھر کے تیرے گناہ میں سب معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھ سے کون کہتا ہے، مجھ سے کوئی کچھ کہنے والا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا ہے نا، میرے سامنے زبان کو نہیں کہتا، میں سب معاف کر دوں گا۔ اس لیے شب قدر کیجئے، حقیقت جانیں، ضروری نہیں حضرات گرامی، میں آپ کو یہ مجبور نہیں کر رہا ہوں کہ مسجد میں ہی آپ جگہ، ٹھیک ہے مسجد میں جگتے ہیں، یہاں اللہ کی بات کرتے ہیں تو اور افضل اور بہتر،
کو احساس ہو رہا ہے، کہیں تنہائی میں رونے کا، کہیں اکیلے پن میں اللہ تعالیٰ سے اپنے باتوں کے ذکر کرنے کا، تو کسی بھی جگہ آپ اپنے رب سے اپنے گھر کا کونا پکڑ لیجیے، کوئی ایسا وقت اختیار کر لیجیے جس میں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا، دھوپ لگا لیجیے، ارے 1 گھنٹہ ہی صحیح، 10-15-20 منٹ ہی صحیح، اپنا احساس تو اپنے دل میں پیدا کر لیجیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے۔ دیکھیے یہ چانس یقیناً کبھی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے وَمَا أَدْرَاكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ جملہ کس سے خطاب ہے؟ جانتے ہیں کس سے کہا ہے؟ سب سے پہلے پہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بولا ہے کہ لیلۃ القدر کی حقیقت آپ کو کیا پتا کہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ یہ اس ذات گرامی سے کہا ہے جس ذات گرامی کو تمام علوم عطا فرمائے تھے اللہ تعالیٰ، جس کو قرآن دیا اس کو سارے علوم مل گئے اور ہر چیز کا علم جس کو مل گیا عطا فرمایا ہو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم سے سنو، ہم بتاتے ہیں۔ ہم نے ایک ہی رات کی فضیلت اور اس کی قدر و منزلت کو اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر کر دیا ہے۔ یہ ہمارا ہے اعلان، یہ ہماری ہے داد و دہش اور یہ ہماری ہے نوازش، صرف آپ لوگوں کے لیے ہے، حضرات گرامی فرشتوں کے لیے نہیں رکھی یہ بات، جن اور دیگر مخلوقات کے لیے نہیں رکھی، یہ ہمارے اور آپ کے لیے، انسانوں اور جنات کے لیے ہے۔ کاش کہ وہ اس فضیلت کو جان لیں اور سمجھ لیں کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو بس 2-3 راتیں تو اور رہ گئی ہیں، اس کو ملا کر کے 3 راتیں ہیں، اس کے بعد 2 اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان راتوں میں قیام کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادت کرنے کو پورا قبولیت عطا فرما دے، الہ العالمین ہمارے سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، بڑے خلوص کے ساتھ دعا چلیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں سے تھوڑا دور رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ